عزیزان گرامی، جس موضوع کو میں نے شروع کیا ہے کہ حکمت پروردگار، حکمت الہی، اللہ نے یہ کائنات بنائی ہے کسی حکمت کے تحت. اور میں نے کل جو سرور کائنات کی زندگی سے متعلق چند مطالب آپ کی خدمت میں پیش کیے، میں اسے مکمل نہیں کر سکا، آج مکمل کرنا چاہتا ہوں. سوال آج بھی بہت سے غیر مسلم کرتے ہیں. دنیا کی اگر 8 ارب آبادی ہے، اس میں تقریباً 2 ارب مسلمان ہیں، 6 ارب غیر مسلم ہیں. بہت سے ہمارے نوجوان مسلمان بچے بھی یہ سوال کرتے ہیں، اور سب غیر مسلم، کہ اللہ نے محمد ہی کو کیوں نبی بنایا، سردار انبیاء بنایا صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو اللہ نے انہی کو کیوں چنا؟ یہ سوال نیا نہیں ہے، یہ سوال مکے والے بھی کرتے تھے. اور میرے موضوع سے متعلق ہے کہ اس میں حکمت پروردگار کیا ہے کہ اس نے ایک یتیم کو کائنات کا مالک بنا دیا اور تمام انبیاء کا سردار بنا دیا. یہاں تک کہ سرور کائنات صادق و امین مشہور تھے. کوہ ابو قبیس، جس پہ آج بادشاہوں نے اپنے محل بنوا لیے ہیں، حرم کے بالکل ساتھ میں ایک پہاڑ ہے، اس کا نام تھا کوہ ابو قبیس. اس پہ تشریف فرما ہو کے کھڑے ہوئے سرور کائنات اور ایک مرتبہ مکے والوں سے خطاب کیا، کہا مکے والوں، اگر میں اعلان کروں کہ اس پہاڑ کے پیچھے دشمن کی فوج ہے تو کیا مان لو گے؟ تو سارے مکے کے مشرکین نے ایک مرتبہ ایک ہی جواب دیا، بے شک ہم مان لیں گے. تو آپ نے فرمایا کہ کیوں مان لو گے؟ کہا کیونکہ آپ صادق و امین ہیں. کہا اور اگر تم نے پہاڑ کے پیچھے جا کر دیکھا اور وہاں فوج نہ ہوئی تو کیا کہو گے؟ تو سب نے کہا ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکا. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا کہ عظمت سرور کائنات کو سننے کا یہی حق ہے. تو تمام کس نے؟ مشرکین نے کہا، کفار نے کہا مکے کے. تو ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکا، آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. دیکھیں یہاں روک کے اچانک ایک جملہ ذہن میں آیا ہے، آپ جھوٹ نہیں کہہ سکتے. اللہ قرآن میں کہہ رہا ہے سچوں کے ساتھ ہو جاؤ، کونوا مع الصادقین. توجہ، سارے مجمع کی توجہ ہو، شاید خاص نقطہ ہو آپ کے لیے، توجہ. اللہ نہیں کہہ رہا سچے بن جاؤ. اسلام میں جھوٹ بولنا حرام، سچ بولنا واجب. لیکن اللہ نے کہہ رہا کونوا الصادقین، سچے بن جاؤ. اللہ کہہ رہا کونوا مع الصادقین، سچوں کے ساتھ ہو جاؤ. کیونکہ اللہ قرآن میں یہ سمجھانا چاہ رہا ہے جن سچوں کی میں بات کر رہا ہوں ویسا کوئی نہیں بن سکتا. اگر بن سکتا ہوتا تو مباہلہ میں ساتھ چلا جاتا. توجہ فرما رہے ہیں عزیزان کرام. دیکھیں مجھے جہاں لے جانا ہے ساتھ ساتھ رہیے گا اسی محبت سے. تو اب سرور کائنات نے سوال یہ کیا، اگر آپ جا کے دیکھیں اور وہاں دشمن کی فوج نہ ہو تو کیا کہیں گے؟ کہ ہم کہیں گے ہماری آنکھوں کو دھوکا ہوا. کہا پھر مانتے ہیں کہ میں کبھی جھوٹ نہیں بولتا؟ ہاں، آپ سے بڑا سچا کوئی نہیں. تو آپ نے فرمایا اب میں کہہ رہا ہوں یہ جو تم نے بت رکھے ہیں یہ خدا نہیں ہے، ایک خدا ہے. مشرکین کا رسول خدا سے مسئلہ اللہ پہ نہیں تھا، لا الہ الا اللہ پہ تھا. میں پہنچا نہیں پایا. میرا آپ سے وعدہ ہے اگر آپ کو ادراک ہو گیا کوئی بھی سکون سے نہیں بیٹھے گا. مشرکین کا اللہ سے مسئلہ نہیں تھا، وہ کئی ہزار بتوں کو مان رہے تھے. انہیں جہاں اتنے بت قبول تھے ایک اللہ بھی قبول تھا. انہیں لا الہ الا اللہ قبول نہیں تھا. ابھی بھی سارا مجمع نہیں ہے. رسول خدا کہہ رہے تھے اللہ ہے نہیں، کوئی معبود نہیں ہے سوائے اللہ کے. ابھی بھی سارا مجمع. مشرکین کو مسئلہ اللہ سے نہیں تھا، وہ کہہ رہے تھے محمد ہمیں آپ کا اللہ قبول. رسول خدا کہہ رہے تھے نہیں، تم پہلے کہو یہ بت خدا نہیں ہے، صرف اللہ خدا ہے. ان سب کو مسئلہ اس سے تھا. مسلمانوں کو بھی یہ سمجھ نہیں آ رہا
وہ کہتے ہیں ہم علی کو مانتے تو ہیں. ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. خدا کی قسم میں دوسرا جملہ کہنا بھی نہیں چاہ رہا تھا. آپ کی حسن سماعت کو سلام ہے. فیضان گرامی، تو سرور کائنات فرما رہے تھے اگر جا کے دیکھو اور نہ ہو کہ ہم مان لیں گے کہ ہماری آنکھوں کو دھوکہ ہوا. کہ اب جب مانتے ہو کہ میں سچا ہوں، میں کہہ رہا ہوں یہ جتنے بت ہیں ان میں کوئی خدا نہیں، بس ایک اللہ ہے. ایک مشرک نے کھڑے کو سوال کیا وہیں، آپ کون ہیں؟ کہا میں اللہ کا رسول. اس نے دلیل کے طور پہ مجھے معجزات دیے ہیں. تو اب جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات. جناب موسیٰ کے زمانے میں جادو کا زور تھا، اس لیے اللہ نے ید بیضا دیا، جیب سے ڈال کے ہاتھ نکالتے نور نکلتا تھا، سب اپنی آنکھوں کو روک لیتے، کچھ نظر نہیں آ رہا تھا. عصا کو پھینکتے وہ اژدہا میں بدل جاتا. جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا، وہ بڑی بڑی بیماریاں ٹھیک کر دیا کرتے تھے. جو پیدائشی بیماریاں وہ ٹھیک نہیں کر پاتے تھے. کوئی پیدائشی بہرا ہو، نابینا ہو، گونگا ہو، جناب عیسیٰ ہاتھ لگاتے شنوائی آ جاتی. ہاتھ لگاتے بینائی آ جاتی. ہاتھ لگاتے پڑھتے کچھ نہیں تھے، ہاتھ لگاتے گویائی آ جاتی. عیسیٰ ہاتھ لگائے اور کوئی ٹھیک ہو جائے مسلمان مان لیتے ہیں. اور اگر حسین کی زری پہ مس کرو، بھائی اسی محبت سے چلتے رہیے گا. فیضان گرامی، اب یہاں سرور کائنات نے کہا بھائی جیسے جیسے معجزات، جیسے جیسے تقاضے ویسے ویسے معجزات. تو اب عیسائیوں کے زمانے میں، جناب عیسیٰ کے زمانے میں طب کا زور تھا. وہ جو بیماریاں ٹھیک نہیں کر پاتے تھے جناب عیسیٰ ٹھیک کر دیتے تھے. مردے کو ٹھوکر مارتے تھے، قوم بِإِذْنِ ربک، مردہ زندہ ہو جاتا. تو اب انہیں ماننا پڑا یہ اللہ کا بھیجا ہوا. رسول خدا کے زمانے میں عربوں کو اپنی دو باتوں پہ ناسا، ایک زبان پہ، دوسرے تلوار پہ. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ کہتے تھے ہماری زبان عربی ہے، ہم عرب، باقی عجم. عجم کہتے ہیں بے زبان کو، جانور کو عجمی کہا جاتا. بات سمجھ نہیں آتی تو وہ کہتے ہیں اس کی بات سمجھ نہیں آتی، غیر عرب کی سمجھ نہیں آتی، یہ سب عجمی ہے. دوسرا تلوار. چھوٹی چھوٹی باتوں پہ نسلوں میں کچھ تو کچھ چلتا تھا. نہ مرنے والا جانتا تھا مجھے قتل کیوں کیا جا رہا، نہ مارنے والا جانتا تھا میں اسے قتل کیوں کر رہا ہوں. نسلوں میں لڑتے رہتے تھے، کچھ تو کچھ چلتا رہتا تھا. پاکستان کی بات نہیں کر رہا ہوں میں، حجاز کی مکہ کی باتیں کر رہا ہوں. تو وہاں انہیں دو باتوں پہ ناسا، اپنی زبان پہ، اپنی تلوار پہ. تو اللہ نے کہا میرے حبیب ان کی دونوں باتوں کا جواب آپ کو دے کے بھیجوں گا. ان کی زبان کا جواب قرآن ہے، تلوار کا جواب علی ہے. سوال پھر وہی ہے، میں نے ابھی تک مکمل نہیں کیا. میں نے جو کل وعدہ کیا تھا، آپ کی محبتوں کا ممنون ہوں. تو اب سوال وہی ہے. وہ سب کے سب کہنے لگے بھئی ٹھیک ہے، دلیل کیا؟ بھئی ہم اللہ مان لیں گے لیکن یہ مت کہیے لا الہ الا اللہ. کہ نہیں، یہی کہوں گا قولوا لا الہ الا اللہ تفلحوا. تم لا الہ الا اللہ کہو فلاح پا جاؤ گے، اور میں اللہ کا رسول ہوں. آپ نے یہ فرمایا. اب سب کے سب مقابلے پہ آ گئے اور کیا کہتے تھے جو آج سوال ہو رہا ہے، اللہ نے محمد ہی کو کیوں رسول بنایا؟ کچھ لوگ پہنچ گئے ہیں. بس میں نے کہا میں کل بات مکمل نہیں کر سکا، یہی میں مکمل کرنا چاہتا ہوں. میرے سارے بھائی، میرے بزرگ، میرے بچے، میری بہنیں، میری بیٹیاں، یہ سن لیجئے گا. آج میری بڑی محنت ہے، ہاتھ جوڑ کے کہہ رہا ہوں کہ میری محنت آپ کی خدمت جو پیش کروں قبول کر لیجئے گا. اب سب ایک ہی سوال کا ہے، حکمت کیا ہے؟ اس اللہ کی کیا حکمت ہے اگر وہ اللہ ہے کہ اس نے ایک یتیم کو رسول بنا دیا؟ ایک یتیم رسول. یہ اتنے قبیلے، اتنے بڑے بڑے خاندان، ان خاندانوں کے اتنے بڑے بڑے سردار، اتنے بڑے بڑے سرمایہ دار، پیسے والے لوگ، ان میں سے کوئی رسول کیوں نہیں بنا؟ پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں. تو اللہ سبحانہ و تعالیٰ نے کسی بھی سردار کو رسالت نہیں دی، کسی بھی پیسے والے کو رسالت نہیں دی. توجہ سے سنیے گا، ایک جملہ روک کے پیش کر رہا ہوں پھر آگے بڑھ جاؤں گا. شاید یہ آپ کے دلوں کو بھائی، یہاں جو چہرے میں دیکھ رہا ہوں انشاءاللہ اس جملے کو بھی ظاہر نہیں ہونے دیں گے. تو اب کیا کیا اللہ نے؟ کہا تم کہتے ہو سرداروں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا.
پیسے والوں میں سے کسی کو رسول نہیں بنایا. مجھے ان سرداروں کا سردار ہونا بھی قبول نہیں, ان میں سے کسی کی سرداری بھی قبول نہیں. ایک سردار بھی ایسا نہیں جو میرے رسول کے کام آئے. رک جائیے گا, کسی پیسے والے کا پیسہ قبول نہیں کہ میرے رسول کے کام آئے. بس اللہ کو سرداروں میں ابو طالب پسند آیا. اور دولت مندوں میں صرف خدیجہ. میں ممنون ہوں. توجہ فرما رہے ہیں بھائی. مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا. ابھی میرے منہ سے ایک دو نام بھی نکلنے والے تھے, اور میں خود ہی کہہ رہا ہوں, میں بڑے احتیاط سے پڑھ رہا ہوں, تو بات کا بھول جاتا ہوں کراچی میں. تو بڑے بڑے سردار تھے. مکہ سرداروں سے بھرا ہوا تھا, بہت سے سردار تھے. کچھ سرداروں کے نام لینے تو عیب بھی نہیں ہے, وہ تو کافر ہی مرے تھے. عتبہ تھا, شیبہ تھا, یہ سردار ہی تو تھے بھائی. یہ اتنے سرداروں میں اللہ نے کہا مجھے سارے سردار دیکھ لیے, بس ایک ہی سردار پسند ہے, ابو طالب. دولت مندوں کی کمی نہیں تھی. اللہ نے کہا ان میں سے کسی کی دولت میرے دین پہ استعمال نہیں ہوگی. دولت استعمال ہوگی تو خدیجہ کی. ابو طالب آپ نے اپنی سرداری میرے دین پہ لوٹائی, بدلے میں نے اپنا علی آپ کو دیا. اے خدیجہ, آپ نے اپنی دولت میرے دین پہ لٹائی, بدلے میں نے اپنی فاطمہ آپ کو دی. ہاتھ جوڑ کے سارے مجمع کی توجہ. بھئی میں آج بہت زور لگا کے وہاں پہ بھی آ رہا ہوں, سینے میں طاقت نہیں ہے, اور آپ ماشاءاللہ جس جوش سے سن رہے ہیں مجھے جوش دلا رہے ہیں. میں آرام سے پڑھنا چاہ رہا ہوں. بس جملے کو سنیے گا. حیدری تو ایسا گرامی, قرآن کی 2 آیات, 2 سورے. ایک ہے سورہ کوثر, بسم اللہ الرحمن الرحیم, انا اعطیناک الکوثر فصل لربک وانحر ان شانئک هو الابتر. انا اعطیناک, اے میرے حبیب ہم نے آپ کو کوثر عطا کیا. میں نے کوثر کا ترجمہ ہی نہیں کیا اور آپ نے اتنی داد دے دی. تو اب میں, ہمارے عالم نہیں ہے امام فخر الدین رازی, یہ شیعہ عالم نہیں ہے, ان سے پیش کر دیتا ہوں. ان کی یہ تفسیر کبیر, وہ کہتے ہیں کوثر کے معنی کیا ہے. وہ کہتے ہیں کوثر یعنی خیر کثیر. کچھ لوگ پہنچ گئے. خیر کثیر, کثیر عربی کا لفظ ہے, یعنی خیر, اچھائی, اچھائی کی کثرت. کوثر اچھائی کی کثرت. دوسرا بھی سورہ سن لیجئے, بسم اللہ الرحمن الرحیم, الہاکم التکاثر حتی زرتم المقابر کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون کلا لو تعلمون علم الیقین لترون الجحیم ثم لترونها عین الیقین ثم لتسألن یومئذ عن النعیم. توجہ, اللہ کہتا ہے الہاکم التکاثر, کثرت نے تمہیں ہلاک کر دیا. حتی زرتم المقابر, جب تک کہ تم قبروں تک چلے نہ جاؤ. کلا سوف تعلمون ثم کلا سوف تعلمون, ان قریب تم جان جاؤ گے. تکاثر کیا ہے؟ دوبارہ شیعہ عالم دین نہیں ہے, جماعت اسلامی کے بانی مولانا ابو العلا مودودی, تفہیم القرآن ان کی تفسیر و ترجمے کا نام ہے. وہ کہتے ہیں تکاثر ہے دنیا کی کثرت. انہوں نے وہاں پہ جو پیش کی ہے سن لیجئے, وہ کہتے ہیں دولت کی کثرت. دولت کی کثرت, عہدے منصب کی کثرت, شہرت کی کثرت. انہوں نے 3 ہی چیزیں گنوائی ہیں, مجمع نہیں ہے. توجہ, کوثر میں اللہ کہہ رہا انا اعطیناک الکوثر. کوثر ہے خیر کثیر, تکاثر ہے شر کثیر. کوثر بھی کثرت, تکاثر بھی کثرت. تکاثر میں ہلاکت ہے, کوثر میں شفاعت ہے. دولت مکے میں بہت سو کے پاس تھی,
سب کے لیے ہلاکت کا سبب بنی. ان کی دولت تکاثر تھی, خدیجہ کی دولت کوثر تھی. توجہ توجہ توجہ, میں مکمل کر دوں. تو تکاثر ہلاکت پہ لے جاتا, کوثر شفاعت پہ. اگر دولت اہل بیت سے دور کر دے تو تکاثر ہے, قریب کر دے تو کوثر ہے. دولت جناب خدیجہ کے پاس بھی تھی, کوثر. ابو سفیان کے پاس بھی تھی, تکاثر. بڑے بڑے کہہ گئے ہیں اگر یہ نہ ہوتے تو ہم ہلاک ہو جاتے. ہلاکت والے اور ہیں, کوثر والے اور. ابھی تک مجمع ہے میرے ساتھ؟ میں جانتا ہوں رات کی بہت تاخیر ہو چکی ہے. جس محبت سے آپ سن رہے ہیں جناب سیدہ سب کو سلامت رکھے. میں دیکھ رہا ہوں جہاں باہر ذہن مجھے بتایا گیا کہ پہلے دن سے کہیں پہ بھی جگہ نہیں تھی. جناب سید آپ کا آنا قبول فرمائیں کہ اتنی گرمی میں اتنے حبس کے اندر لوگ مستورات بچوں کے ساتھ آ رہی ہیں, خواتین کے پاس بیٹھنے کی جگہ نہیں. قبول کر لیجئے گا. اگر کوئی کمی رہ جائے بانیان کی طرف سے, مجھ حقیر کی طرف سے, جو کوتاہی ہوگی اسے معاف کر دیجئے گا. عزیزان گرامی, دوبارہ میں نے ابھی تک مکمل نہیں کیا. اب سارے کے سارے مکے والے ایک ہی سوال کر رہے تھے, اگر وہ اللہ ہے تو اس کی حکمت کیا ہے کہ اس نے محمد کو نبی اور رسول بنا دیا. اتنے پیسے والے لوگ بیٹھے ہیں, بڑے بڑے عہدوں پہ لوگ, توجہ, بڑے بڑے سردار, پیسوں والے لوگ اس زمانے میں بھی تھے, اس زمانے میں بھی ہیں. اللہ کسی کو رسول کیوں نہیں بنا دیتا؟ پیش کر رہا ہوں حکمت. اللہ کی حکمت کیا ہے؟ سارے مجمع کی توجہ, شاید میں یہ بات پہنچا پاؤں. اگر وقت زیادہ لوں گا معذرت, پورا خون جگر آپ کی خدمت میں پیش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, تو اب اللہ کی حکمت کیا ہے؟ عزیزان گرامی, اللہ نے خود معراج پہ رسول خدا سے کہا, یا احمد هل تدری بما فضلتک علی سائر الانبیاء. اے احمد, رسول خدا کا آسمانوں میں نام احمد ہے, زمین میں نام محمد. اللہ نے یہ انجیل میں بھی بتایا ہے, قرآن میں بھی, کہ رسول خدا کا نام زمین میں محمد, آسمانوں میں احمد. دادا نے نام محمد رکھا, ماں نے نام احمد. تو پھر مانو نہ دونوں کو پتا تھا کیا کیا نام رکھنا ہے. لوگ کہتے ہیں محمد کو علم غیب نہیں تھا, ان کی تو ماں اور دادا کو بھی پتا تھا. مجھے جتنی ایک ایک جملے پہ آپ محبت فرما رہے ہیں, میں یقین مانیے کہ ممنون ہوں آپ کی محبتوں کا. تو اب اللہ نے قرآن کریم, حدیث معراج ہے, شیعہ سنی کتابوں میں حدیث ہے, معراج پہ اللہ سبحانہ وتعالی, یا احمد, اے میرے احمد, اے میرے محبوب, هل تدری بما فضلتک علی سائر الانبیاء. آپ جانتے ہیں میں نے آپ کو سارے انبیاء پہ فضیلت کیوں دی؟ آپ کو کیوں چنا؟ صرف مکے والوں کے درمیان نہیں چنا. ممنون ہوں آپ کی محبت کا. میں ساری کائنات میں نے آپ ہی کو کیوں چنا؟ اتنے انبیاء تھے, سارے انبیاء کا سردار آپ کو بنایا. مکے میں اتنے بڑے بڑے سردار بنایا انبیاء کا آپ کو, رسول بنایا آپ کو, نبی بنایا آپ کو. اے احمد, کیا آپ جانتے ہیں میں نے سب پہ آپ کو فوقیت کیوں دی؟ ادب رسول خدا دیکھیے, اللہ سے نہیں کہتے میں تو پہلے سے جانتا ہوں. پتہ نہیں لوگ ہیں یا نہیں ہیں, لوگ ہیں یا نہیں ہیں. بھئی جب اللہ نے چنا ہے تو وہ جانتے ہیں نا, لیکن نہیں کہتے ہاں میں جانتا ہوں. یہ ادب کا تقاضا نہیں ہے. کیوں؟ مخاطب خود اللہ. اے میرے حبیب, میں نے آپ کو سب پہ کیوں فضیلت دی؟ کہ اللہ بہتر جانتا ہے, پروردگارہ تو بہتر جانتا ہے. کہ میرے حبیب یہی تو آپ کی ادا ہے کہ آپ کا خالق بھی آپ کا عاشق ہے. کیا چیز ہے؟ کیا 4 چیزیں جس کی وجہ سے سارے انبیاء کے سردار آپ. پہلی چیز الیقین, آپ میں کبھی شک نہیں آیا. یہ جو آپ کے یقین کا درجہ وہ بالا تر. دوسرے اخلاق, آپ کا حسن خلق, آپ کا اخلاق, دشمن سے بھی مسکرا کے بات کرتے ہیں. تیسرے سخاوت, کوئی مانگ لے منع نہیں کرتے. جنگ میں جاتے تھے, مال غنیمت سب میں بانٹتے تھے. جو جنگ کے بعد پہنچتے تھے, پہنچنا ہے, انہیں بھی نہیں کہتے تھے بھئی آپ تو جنگ میں نہیں تھے,
اتنے کریم چھے، اتنے سخی چھے. بعد خدا کی قسم الفاظ یہ بعد الفتح، عربی کے الفاظ ترجمہ کرنے کی ضرورت تو نہیں ہے. بعد الفتح، جو فتح کے بعد پہنچتے نا. میں نے کوشش کی اسی انداز سے پیش کروں. ہاتھ پھیلا کے یا رسول اللہ مجھے بھی کچھ عطا کیجئے. اپنے حصے سے مولا رسول خدا فوراً عطا کر دیتے، کسی کو منع نہیں کرتے تھے. کہ میرے حبیب یہ جو آپ کی سخاوت ہے نا، جو جنگ کے بعد پہنچ جائے اسے بھی عطا، جو بھاگ کے واپس آ جائے. یا عزیزان گرامی، اللہ نے کہا چار آپ میں صفات ہیں. ایک آپ کا یقین، دوسرے آپ کا اخلاق، خوش اخلاقی، تیسرے آپ کی سخاوت والرحمت للخلق، اور آپ کی رحمت. عزیزان گرامی، اللہ کہہ رہا ہے میں نے سارے انبیاء پہ آپ کو چنا کیونکہ آپ میں یہ چار صفات ہیں. میں نے آپ کو چنا. اب اگر پیغمبر جا رہے ہوں ان کی جگہ پہ کیسا آنا چاہیے؟ جو یہ کہے لو کشف الغطاء لمزددت یقینا. اگر سارے حجابات ہٹا بھی دیے جائیں تو مجھ علی کے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. توجہ فرما رہے ہیں جانے گے، حدیث معراج ہے. اللہ فرما رہا ہے یہ آپ کی چار صفات اے میرے حبیب. پہلی آپ کا یقین. مولا کائنات کہتے ہیں اگر سارے حجابات ہٹا بھی دی جائیں تو میرے یقین میں کوئی اضافہ نہیں ہوگا. جو پردوں کے پار دیکھے، آپ تو پریشان ہو گئے. جو پردوں کے شاید لفظ صحیح نہیں ہے، جو دیواروں کے، پہاڑوں کے پار دیکھے. پیش کر دوں؟ چلیں پیش کر. جو ابھی تک نہیں پہنچے، میں آگے بڑھنا چاہ رہا تھا. یہ جو آپ مجھے مجبور کرتے ہیں نا بعض اوقات. جنگ کے نہروان ہیں، حضرت جندب مولا کے ایک صحابی ہیں، تو وہ ساتھ میں ہیں. تو مولا فرماتے ہیں جندب رک جاؤ، ساتھ کیوں آئے ہو؟ کہ مولا آپ کے دشمن بہت زیادہ ہیں، میں ذرا حفاظت کے لیے آ گیا تھا. میں اپنی زبان میں کہوں، جسے خود حفاظت کی ضرورت ہو وہ مشکل کشا نہیں ہوتا. تو مولا نے کہا جندب میں نے کہا تھا نا ساتھ مت آنا. کہ مولا جو عاشق ہوتا ہے نا وہ پھر جہاں پسینہ گرے وہ خون بہا دیتا ہے. کہ رک جندب رک جاؤ. مولا واپس آئے. کہ جندب کیا دیکھ رہے ہو؟ کہ مولا دیکھ رہا ہوں یہ پورا میدان چیونٹیوں سے بھرا ہوا. تعریف اس خدا کی جو ان چیونٹیوں کی تعداد جانتا ہے. توجہ. مولا نے فرمایا جندب تعداد تو میں بھی جانتا ہوں. جندب آپ کا مولا صرف یہ نہیں جانتا چونٹیوں کی تعداد کیا. جندب میں یہ بھی جانتا ہوں ان میں نر کتنے ہیں، مادہ. اسی محبت سے چلتے رہیے گا. تو جانے گرامی، مولا کائنات جملہ مشہور ہے یہاں تک کہ وہ پھر مولا نے تفصیل دی. تفصیل کا وقت نہیں ہے. پھر آپ نے کہا جندب اس پہاڑ کے پیچھے اتنے ہزار کا لشکر آ رہا، خوارج کا. خوارج تو سمجھتے ہیں؟ چلیں نہیں سمجھے تو زیادہ اچھا، ضرورت نہیں سمجھنے کی انہیں. تو مولا نے کہا خوارج کا اتنے ہزار کا لشکر آ رہا. اتنے ہزار کا؟ اچھا مولا کہا. کہا اتنے پہر پہ گھڑیاں نہیں تھیں. مولا نے فرمایا اتنے پہر پہ پہنچیں گے اس میدان میں مجھے مارنے کے لیے. جندب جب میں جنگ کروں گا نا اتنے میرے ہاتھوں مارے جائیں گے. 10,000 کا لشکر ہے، 9,993 مارے جائیں گے. میں کہہ گیا ہوں 7 بھاگ جائیں گے. وقت ہے ابھی سننے کے تھوڑی دیر ہو. تو مولا کائنات نے فرمایا کہ جندب اتنے پہر پہ، بھئی تفصیل کا وقت نہیں. خوارج
جب جنگ ہو گئی تو انہوں نے کہا بھائی کیسے فیصلہ کریں, علی کا ساتھ دینا یا علی کے دشمن کا. نام بہت اچھا نہ لیں, علی کے دشمن کا نام ویسے ہی منحوس ہے. نام لو بیمار پڑ جاؤ, نام لو جیل چلے جاؤ, نام لو پھر پوری زندگی بھگتو, اسی لیے علی علی کرو. شکریہ محبت, بس بھائی چلتے رہیے گا میرے اسی محبت سے. ایزان گرامی, اب جناب مولا کائنات نے تو اب کیا کیا, 10 خوارج ایک دیوار کے پیچھے چھپ گئے کوفے میں اور کہنے لگے بھئی علی سے ایک ہی سوال کرو, اگر علی جواب دیں تو پھر علی کا ساتھ دیں گے, نہیں تو پھر شام والے کا. تو اب ایک مرتبہ مولا کائنات سے وہ کہنے لگے سوال کیا کریں گے, ایک سوال کرو, کیا چیز افضل ہے, علم یا دولت. پہلے نے سوال کیا چھپ کے, سامنے آیا سلام نے کیا, کہ یا علی بتائیے مل افضل, العلم ام المال, علم افضل ہے یا دولت. ایک مقام پہ پڑھ چکا ہوں, سن لیجئے دوبارہ. ایک مرتبہ مولا نے دیکھا, مسکرائے, کہ علم افضل ہے. کہ ولما ذالک, ایسا کیوں کرے کہ علم افضل ہے؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت خرچ کرنے سے کم ہوتی ہے, علم خرچ کرنے سے بڑھتا. دوسرا فوراً سامنے آ کر یا علی بتائیے علم افضل یا دولت. اب میں عربی نہیں پڑھوں گا, وقت نہیں ہے. آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کا کیونکہ جس کی دولت زیادہ اس کے دشمن زیادہ, جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ. تیسرا سامنے آ یا علی بتائیے علم افضل یا دولت. آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ کا کیونکہ جس کے پاس دولت زیادہ اس کی راتوں کی نیندیں حرام, جس کا علم زیادہ وہ سکون سے سوتا. چوتھا سامنے آیا, کہ یا علی بتائیے علم افضل یا دولت. آپ نے کہا علم. کا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ دولت ہے قارون کی, فرعون کی میراث, علم انبیاء کی میراث. پانچواں سامنے آیا, کہ یا علی علم افضل ہے یا دولت. آپ نے فرمایا علم. کا کیوں؟ آپ نے فرمایا کیونکہ جس کی دولت زیادہ اس کے دشمن زیادہ, جس کا علم زیادہ اس کے دوست زیادہ. پانچویں چھٹے سب 10 افراد نے ایک ہی سوال کیا. مولا نے کہا جس کے پاس دولت زیادہ ہو وہ کہتا ہے میں ہی تمہارا خدا, جس کا علم زیادہ وہ کہتا ہے تیری عبادت کا حق ادا نہ ہوا. 10 کے 10 نے کہا یا علی اب ہم آپ کے ساتھ ہیں. آپ نے فرمایا کیوں؟ کہ کیونکہ آپ نے 10 ایک ہی سوال کے 10 نئے جواب. مولا نے کہا تم 10 پہ مطمئن ہو گئے, تم یہی سوال قیامت تک پوچھتے رہتے, علی ہر دفعہ نیا جواب دیتا. توجہ فرما رہے ہیں ایسے جانے کی راہ. اللہ نے کسے چنا؟ سرور کائنات کو. میرا موضوع یاد ہے, اللہ کی حکمت کیا ہے. سارے مکے والے کہہ رہے تھے اتنے بڑے بڑے سردار موجود ہیں, اتنے بڑے بڑے دولت مند موجود ہیں. ایک جملے میں خلاصہ کر رہا ہوں, پھر اس کے بعد تفصیل سے مسائل کو پیش کروں گا. شاید یہ جملہ آپ کے لیے قابل ادراک ہو جو میں نے اپنے الفاظ میں ڈھال کے پیش کرنے کی کوشش کر رہا ہوں. عزیزان گرامی, اللہ نے اپنے انبیاء کو زیادہ تر کو حکومتیں نہیں دی, سوائے جناب داؤد و سلیمان کے. بہت کم انبیاء, جناب اسماعیل, زیادہ تر کو دولت نہیں دی تاکہ لوگ دولت کے لالچ میں ایمان نہ لائیں, حکومت کے روب سے ایمان نہ لائیں, حکمرانوں کے ڈر اور خوف سے بیعت نہ کریں. پتہ نہیں کون ہے ساتھ میں کون نہیں. حکمرانوں کے ڈر سے خوف سے بیعت نہ کریں. میں کہہ گیا ہوں اللہ نے انبیاء کو حکومتیں نہیں دیں. جو بھی ایمان لائے دین کی محبت میں اللہ پہ ایمان لائے, نہ کبھی دولت کا لالچ, نہ عہدے کا منصب کا لالچ, نہ کبھی بھی حکومت اور عہدے کا لالچ ہو. اسی لیے زیادہ تر ائمہ کو بھی کہا نہیں, نہ حکومت نہ دولت, صرف 12ویں امام کو. کیوں؟ کیونکہ عدالت کو نافذ کرنا ہے. تفصیل میں نہیں جاؤں گا. زیادہ تر انبیاء کو نہ دولت نہ حکومت, تاکہ جتنے افراد ایمان لائیں کوئی بھی کسی روب میں تلوار کے زور میں بڑے اشاروں کنایوں میں بہت کچھ کہہ رہا ہوں,
بیعت کریں زکات دیں تو کوئی بھی تلوار کے زور پہ زکات نہ دے، بیعت کرے تو تلوار کے زور پہ نہیں، جو بھی مانے ان کے کردار کی وجہ سے مانے، ان کے ظلم و زبردستی سے نہیں۔ جو ظلم و زبردستی کرے وہ معصوم نہیں ہوتا، معصوم ظلم و زبردستی نہیں کرتا۔ ان کی حکومتیں جائیں، گھر جائیں، باغات چھینیں۔ عزیزان گرامی، عزیزان گرامی، کبھی بھی اللہ سبحانہ و تعالی کس نے منوایا؟ فرعون نے اپنے زور و زبردستی سے، جناب موسیٰ نے اپنے اعجاز سے منوایا۔ ایسا ہی ہے، میں مکمل کر رہا ہوں۔ جناب موسیٰ نے نہیں کہا، فرعون نے کیا کہا؟ نہیں مانو گے تو مار دوں گا۔ اب پتہ چلا کہ حق کبھی بھی زور و زبردستی سے نہیں منوایا جاتا، حق خود بول کے منوا لیتا ہے، اور جو زور و زبردستی سے منوائے وہ حق والا نہیں ہوتا۔ عزیزان گرامی،